वेलकम बैक। معاشی دنگل میں ڈالر نامی پہلوان نے روپے کو پچھاڑ دیا ہے اور رقص کر رہا ہے کیونکہ ملک کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر ڈالر پہنچ گیا ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے بعد مارکیٹ میں بھونچال آ گیا اور امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 5 روپے 80 پیسے کا اضافہ ہوا اور انٹر بینک میں ڈالر اس وقت جناب 221 روپے پر پہنچا ہوا ہے۔ اور اسی پر بات کریں گے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے۔ شوکت ترین صاحب، ہر روز ہم خبر دیتے ہیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح، لیکن آج تو سر حد ہو گئی ہے، 223 روپے تک پہنچ گیا ڈالر۔ دیکھیں جی، فچ جو ہے ریٹنگ اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان، اس نے نیگیٹو کر دیا آپ کو اور کہا ہے کہ جو آپ کی جو فورکاسٹ دی ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے اکنامک ڈیفیکلٹیز ہوں گی۔ اب یہ جو پنجاب کا الیکشن جو ہے اس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ اس حکومت پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہوتی ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی لاتی ہے۔ یہ میں نے اور عمران خان نے 3 مہینے 4 مہینے پہلے بھی کہا تھا، اور اب وہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ان کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اکانومی کو اسٹیبلائز کر دیا ہے اور اب بہتری کی طرف اکانومی جا رہی ہے، تو اب مارکیٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے ہم نہیں مانتے آپ کی۔ اور اس کے بعد اگر یہ بات ہے اور مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو میں تو یہ اس لیے میں کہوں گا جو بھی ڈیسیژن میکرز ہیں اس ملک کے، شک اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی دیکھ لے اس کو کہ ان کے ہاتھ سے یہ بات نکل جائے گی۔ 221 روپے جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے انہوں نے آئی ایم ایف کا اناؤنسمنٹ کی اور یہ بھی کہا کہ ہمارے جو ممالک ہیں، 2 ممالک 4 بلین ڈالر وہ بھی دے دیں گے، اس کے باوجود جو ہے 209 سے اب 221 پہ چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب 12 روپے جو ہے 2 دن کے اندر یہ گرا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو بالکل اپنے پلے سے باندھ لیں کہ ایک ہی اس کا وہ ہے سولوشن، اور وہ ہے کہ امیڈیٹ اناؤنسمنٹ آف جنرل الیکشنز، اور تاکہ یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ہم ختم کریں اور پھر اس کے بعد آگے لے کے چلیں۔ اس وقت ایک ہی سولوشن ہے، اناؤنسمنٹ، امیڈیٹ اناؤنسمنٹ آف جنرل الیکشنز اینڈ ہیونگ اے اسٹرانگ جو آپ کو انٹرم گورنمنٹ اس کو آگے لے کے چلیں، ورنہ یہ کام بالکل اور بگڑتا جائے گا اور ہمارے پاس ڈالر ہے نہیں۔ شوکت صاحب، آپ فرما رہے ہیں سر کہ کام بگڑتا جائے گا۔ اس حکومت نے ساری امید وہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے پیسے ملنے تھے، اب 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کا اس سے لگائی ہوئی تھی، لیکن اس اعلان کے بعد بھی صورتحال بہترین جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، سر یہ ڈالر کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں؟ میرے تجربے کی روشنی میں یہ گرتا جائے گا، یہ ڈالر چڑھتا جائے گا اور گرتا جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف اور جو ہے وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی تو ختم نہیں کر سکتی نا۔ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ تو صرف الیکشن ختم ہوگی نا۔ یہ آپ کے پاس مستند اگر آپ کی حکومت آئے گی، ریپرزینٹیو حکومت آئے گی، دیکھیں پنجاب الیکشن نے اور بگاڑ کھڑا کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اس وقت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ سب پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات یہ ہے کہ مطلب اپنا انسرٹینٹی کی بات، یا پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی۔ تو یہ جو چیز ہے اس کا ایک ہی علاج ہے، امیڈیٹ جو آپ کریں، اناؤنس کریں کہ مطلب الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ آگے پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی تو اکنامک جو ہے اسٹیبلٹی بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بہت شکریہ، آپ نے اروا سے گفتگو کی، اور سابق ترجمان وزارت خزانہ کے مزمل اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، ڈالر مارکیٹ میں ہے نہیں، قیمت اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور امپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے، سر صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، وجوہات ظاہرہ آپ سے بھی ہم جانیں گے کہ آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں اور یہ صورتحال بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس کی عام الفاظ میں مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے، اور جب ہم سانس کو باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک عمل نکل جائے تو انسان کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے شاید اس کا انتقال ہو جائے۔ اسی طریقے سے معیشت میں ایک طرف سے آپ کے پاس ڈالر اندر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آکسیجن کے لیں، جو آپ کی معیشت کو آکسیجن دیتے ہیں۔ پھر جب آپ اخراجات کرتے ہیں یا قرضہ اتارتے ہیں تو ڈالر باہر جاتے ہیں، تو وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، تو یعنی کہ وہ بیلنس کر رہی ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے معیشت زندہ رہتی ہے۔
पिछले 3 महीने या 3.5 महीने से हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और मुल्क को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यानी डॉलर की तरसीलात नहीं आ रही, ना कर्जे की शक्ल में, ना इमदाद की शक्ल में, ना सरमायाकारी की शक्ल में। जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा बेचना भी कम हो गई, जो बरामदात हमारी बढ़ रही थी, शौकत तरीन साहब अभी आपके साथ थे, वो जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे उसमें कमी आना शुरू हो गई, जो हमारी IT एक्सपोर्ट्स थी उसमें कमी आना शुरू हो गई। तो जो मौजूदा सरमायाकार थे हमारे मुल्क में जो है वो डॉलर को रखना नापसंद कर रहे थे हमारी हुकूमत में, और वो जो है रुपए में उसकी सरमायाकारी कर रहे थे और मुल्क में चहल पहल हो रही थी। आज जिसके पास जो डॉलर है उसने उसको छुपा दिया है, मुल्क में ऑक्सीजन नहीं आ रही। दूसरी तरफ IMF का प्रोग्राम आज आपने देख लिया कि एक और रेटिंग एजेंसी ने आउटलुक नेगेटिव कर दिया। अब रेटिंग डाउनग्रेड की बारी आ रही है। अगर रेटिंग डाउनग्रेड की बारी आ गई किसी वक्त तो ये और जो है बेकदरी होगी रुपए की। फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज ये है कि IMF के जो आपने प्रोग्राम लिया वो कागज में लिए। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल अबतर होती जा रही है और हल ज़ाहिर है यही बताया जा रहा है कि अर्ली इलेक्शन कॉल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपने एयरवेज से बात की। बराह रास्त ले चलें आपको इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गवर्नमेंट है, ये सिर्फ CDA का चेयरमैन जो हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि जो ही ये मोटरवे पे पहुंचते हैं, अगर आप दाएं लेंगे तो पेशावर आ जाएगा, बाएं लेंगे तो लाहौर आ जाएगा। दोनों जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। लिहाजा ये फ़ैसला भी हमने करना है और इंशाअल्लाह मुझे यही है कि 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। यही हाल अता तारड़ का भी है, जिसने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने लोगों को गिरफ़्तार किया। जिस तरह से आपने देखा जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर इंतहाई जो है मैं समझता हूँ जहलाना तौर के ऊपर एक सेक्रेटेरियन जो है वो केस बनाया गया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। शिबली फराज जैसे शरीफ आदमी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई और फिर शहबाज गिल को। शहबाज यहाँ से मुजफ्फरगढ़ गए थे सिर्फ मामलात को देखने और शहबाज को वहाँ पे अरेस्ट किया गया। उसे छोटे से सेल में जो है वो 9 घंटे से ज़्यादा रखा गया और पानी तक जो है वहाँ पे नहीं दिया गया। सो ये लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो भी खैर उनको भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये ख्याल है कि राना सनाउल्लाह के रात के बयान के बाद कि 5 लोग गायब हो सकते हैं, डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस सेशन के, मैं उनसे कहता हूं कि उनके पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा दें। 23 तारीख को तो इंशाल्लाह हम खुद ही फ़ैसला कर लेंगे। राना सनाउल्लाह, अता तारड़ वगैरह जैसे लोग जो हैं वो पंजाब के लिए नासूर हैं और पंजाब की आवाम ये चाहते हैं कि ये उनको वहाँ पर नज़र ना आए, और वैसे भी ये नफ़रतों में इजाफ़े का बायस है। तो जो लोग भी नफ़रतों में इजाफ़े का बायस हों वो उस सूबे में नहीं आ सकते, डिटेंशन ऑर्डर्स उनके जारी हो सकते हैं। सो मैं इंशाअल्लाह ताला, और मुझे फिर उम्मीद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी, जिस तरह अली अमीन गंडापुर को इन्होंने वहाँ पंजाब में दाखिले पे रोका, अगर उनको भी जो है वो कहा जा सकता है कि वो भी गौर कर लें, और अगर उन्होंने भी राना सनाउल्लाह और अता तारड़ वगैरह के दाखिले पे पाबंदी लगा दी तो फिर इन्हें मेरा ख्याल है यहाँ गेस्ट हाउस किराए पे इस्लामाबाद में लेके रहना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ चंद दिन ही होगा, क्योंकि हमने चंद दिन की मोहलत दी है इस हुकूमत को। वो ख़ुद फ़ैसला कर लें उन्होंने आम इंतखाबात की तरफ कब जाना है और इलेक्शन कमीशन और दीगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ कब आना है। दो ही, हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो खुफिया। हमारे जो गुफ्तगू हुई है, जो बाकी हमारे ताकतवर हलके हैं उनको भी हमारा बड़ा वाज़े तौर के ऊपर हमारा एजेंडा पता है। हमारा जो अवाम के सामने जो एजेंडा है वही एजेंडा हमारा ड्राइंग रूम में है। वो दिन गुजर गए, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब बंद कमरों में 4-6 लोग बैठ के फ़ैसले कर देते थे, अब फ़ैसले अवाम के पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर एजेंडा अवाम से अप्रूव करा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगी। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही हैं, वो ख़ुद फ़ैसला कर लें कि वो ख़ुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। उन्हें ख़ुद चला जाना चाहिए। थोड़ी बहुत अपनी जो इज़्ज़त, तो खैर उन्होंने कोशिश पूरी की है कि ना उनकी कोई इज़्ज़त रह जाए ना इदारे की कोई इज़्ज़त रह जाए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ उनके पास आखिरी मोहलत है, वो इस्तीफ़ा दे दें और सियासी जमातों को ये मौका दें कि वो नया इलेक्शन कमीशन बना सकें।
ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے, آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. سو نمبر 1. اور اس کے بعد عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں. ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں سنجیدہ ہو کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر بھی چلتی ہے, اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں. حمزہ شہباز کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری, کبھی ایک ہیلی کاپٹر کبھی دوسرا ہیلی کاپٹر. اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. حمزہ شہباز کو چاہیے اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو انتظام چلانے دیں, بیکاز ہم نے کل جو ہے وہ توثیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن کی, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اب موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب میں انتظام اور انصرام سنبھالیں. لہٰذا حمزہ شہباز کو اپنے عہدے سے فوری طور پہ کچھ شرم کرنی چاہیے. اتنی بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. خود مریم نواز نے آ کے وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے, احمد ملک صاحب نے وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی ہے. اس کے بعد نیچرل کانسیکوینس یہ تھا, اس کا قدرتی طریقہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیتے اور کہتے جی اس کے بعد میرا بالکل اخلاقی طور پہ یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا. لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ فوری پابندی لگائی جائے 22 تاریخ تک. آج جو شہباز شریف صاحب کا انہوں نے جو اجلاس بھایا پی ٹی ایم کا, میں ان تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو کہتا ہوں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں, انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں اور فریم ورک جو ہے الیکشن کا اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں. فواد صاحب 2 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی وزیر یہاں پر موجود نہیں ہے. پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ لاہور میں اس وقت ہے. حکومت کا سارا کام ٹھپ ہے, کوئی کام نہیں چل رہا. اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ کیا آئندہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو. حکومت کا کام تو 3 مہینے سے ٹھپ ہے. مسئلہ تو جو دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم جو فیس ہو رہی ہے, میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ گورننس کتنی اس کو افیکٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں آپ گندم کی پروکیورمنٹ ہی نہیں کر سکے. دسمبر میں اب آپ کو یہاں پہ آپ کا آٹے کا کرائسس آ جائے گا. آپ انتظام آپ کا مکمل ٹھپ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو عدالتوں نے جو فیصلے کیے انہوں نے جس طریقے سے کیوس کریٹ کیا, انفارچونیٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس کو رکھا, پھر ڈیلے کیا, پھر الیکشن کمیشن نے 5 لوگوں کا کیا, انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کر دیا اس کیوس میں کہ آپ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس جن کو واپس آپ بند کیسے کریں گے, بیکاز اتنا بڑا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کیوس جو ہے وہ آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ اس کو واپس کوزے میں بند کرنا بھی ایک عذاب ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاسی ڈائلاگ کی بات کی ہے, کیا شہباز شریف کے ساتھ عمران خان اب بیٹھنے کو تیار ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال, جن ایکس وائی کا ذکر ہوتا رہا الیکشن سے پہلے جو پی ٹی اے کی جانب سے وہ کلمات ادا کی گئی, ان کا رول اس پورے الیکشن میں ضمنی الیکشن میں کیسا رہا؟ کیا وہ نیوٹرل تھے یا پھر جو ایکس اور وائی تھے وہ ایکچولی زیڈ ہو گئے, یعنی ختم ہو گئے. تو آپ جب نئی نتیجہ دے سکے تو اب ان پہ کیا بات کریں, جو بھی ہو گیا. دیکھیں جہاں تک آپ نے اہم سوال کیا, الیکشن کو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر جو فریم ورک بنانا ہے الیکشن کا, جس میں خصوصی طور پہ نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل شامل ہے, اس پہ ظاہر ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. لیکن جب آپ ایک غیر سنجیدہ لوگ, یہ مریم اورنگزیب ٹائپ لوگ جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی کونسلر نہیں الیکٹ ہوئے, وہ بیان دیتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے وہ جو ہیں وہ سیاست کے ٹھیکیدار ہیں. یا ابھی رانا ثناء اللہ کے کل کی زبان چیک کریں. رانا صاحب کی زندگی میں صرف 2 ہی فیزز ہیں, یا وہ وزیر ہوتے ہیں یا وہ جیل میں کٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تیسری فیز ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو ان کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں, اپنی زندگی سے بندہ کچھ سیکھتا ہے.
جب وزیر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈنڈا ہی نہ نکلے آپ کی گردن سے. انسان کے بچوں کی طرح بات کیا کریں, آرام سے رہا کریں, تاکہ بعد میں اب جب یہ اتر جائیں گے یہ ہفتہ بھی نہیں ٹھہر سکتے. ابھی یہ حکومت جو ہے یہ صرف اس لیے قائم ہے کہ ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے ہیں الیکشنز کب کرانے ہیں. ہم سپیس دینا چاہتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے نہیں لگا رہے, ہم سپیس دینا چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ماحول میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو اور ایک فریم ورک طے ہو. ورنہ تو دیکھیں ہم کل پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کریں, پریزیڈنٹ صاحب کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ ریکویسٹ کرے کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 بندے انہوں نے ایوان میں پیش کرنے ہیں, ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اس وقت 162 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. جس طریقے سے اور جو بجٹ جس طرح پاس کیا, آپ میں سے بہت سارے دوست جو بجٹ کور کرتے ہیں 96 لوگ تھے جب انہوں نے بجٹ پاس کیا. اس طرح تو یہ حکومت چل رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور یہ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس کو سیاسی استحکام کی طرف جائیں. ایک بات صرف میں اور کر دوں, ہمیں قطعی طور کے اوپر جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ ایک دن زیادہ بھی قبول نہیں ہے. 3 مہینے سے 90 دن کے لیے حکومت جو بنے گی 90 دن کے اندر انتخاب کرائے گی. یہ جو کچھ چھٹیاں چھوڑ رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک کر لیں, معیشت ٹھیک کرنا انٹرم گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ منتخب حکومت کا کام ہے. عوام حکومت منتخب کرے گی, وہ آ کے معیشت جو ہے اس کے فیصلے کرے گی. انٹرم گورنمنٹ کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے. یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر کا الیکشن اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کے ایم پیز کو اٹھا دیا جائے, غائب کر دیا جائے, اس حوالے سے تیاری کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ والے بات آ نہیں رہے, اس حوالے سے کیا کیا؟ ان الیکشنز کے بعد جنہوں نے اٹھانا تھا وہی انکاری ہو گئے ہیں. اب وہ رانا ثناء اللہ اور انہوں نے کوشش کی ہے کوئی 1-2 دن سے, لیکن جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے کہا بھائی جان اپنی کیس. دیکھیں یہ ایک سیکنڈ عمر, یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں. ہمارے کچھ ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں بھاری جو رقوم ہے وہ آفر کی گئی ہیں. کم از کم 2 ایم پی ایز جو ہیں ان کو رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کو مسترد کیا. بہرحال اب ہم دیکھ لیں گے اگر کسی اچھا آپ عمر سر یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ عمر سر پیپلز ابھی جس طرح آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ نے پنجاب سیکٹر بھی آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو اور نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. شہباز شریف حکومت کی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, ان کی کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی اور ہم ساتھ دیں گے. اس سچویشن میں سر آپ کا سٹانس کیا ہوگا, حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی پی ٹی آئی کی؟ زرداری صاحب تو کبھی زندگی میں بھٹو کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے نون کے ساتھ کیا کھڑا ہونا. ان کا سٹانس جو ہے وہ یہ ہے, اصل میں تو دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون کی جو اس وقت سیاسی لاش ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے بڑکے مار رہی ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے جا رہا, وہ تو 4 ڈویژن کی پارٹی ہے سندھ کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سندھ میں حکومت کنٹینیو کرنے دی جائے. زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ شہباز شریف کی حکومت تو کنٹینیو نہیں کر سکتی. آج اعتماد کا ووٹ ہم کہیں گے یہ نہیں دے سکیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. یہ جو سارے بہانے وہ کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, وہ بنیادی طور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ختم ہوتی ہے تو ہو جائے, ہماری حکومت سندھ میں رہنی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ فارن فنڈنگ کا کوئی کیس ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے اوپر. یہاں پہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا, ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے, جس میں اس وقت تک یہ ہے کہ یہ جو پہلے آپ سمجھیں کہ ایلیگیشن کیا ہے. ایلیگیشن یہ ہے کہ جو کمپنیاں تھیں باہر انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے, وہ پیسے اس وقت تقریباً 25 کروڑ روپے ہیں میرا خیال ہے. 25 ہمیں کوئی اوور آل اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی. اس میں سے جو 25 کروڑ روپیہ ہے وہ کمپنیز کی طرف سے آیا. جو 2013 تک باہر کا جو قانون تھا اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کمپنیوں کی کہ وہ اس کو ڈونر بھیج سکتی ہیں پیسے یا نہیں بھیج سکتی. 2018 کے قانون میں فارن کمپنیز کو بین کر دیا گیا. اب یہ قانون اس پہ اپلائی نہیں ہو. ہمارا ورژن یہ ہے کہ یہ قانون اس پہ اپلائی نہیں ہوتا.
پرانا قانون یہ ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ آئے گی وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈنگ بھی جو 25 کروڑ روپیہ کمپنی سے بھیجی ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہے، آپ اس کو ضبط نہیں کر سکتے. یہ صرف جو ہے وہ کیس ہے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کیس سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے معاملات اس سے علاوہ ہیں، فنڈنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو سر جو ضمنی الیکشنز ہیں اس سے پہلے پرسپشن تھی کہ 15/5 کا ایک کہا جا رہا تھا، لیکن پی ٹی آئی کو ملی اسی الیکشن کمیشن کے تحت ملی. کیا اس کے بعد سے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اعتماد بحال ہوا ہے الیکشن کمیشن پہ؟ ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں، زیرو اعتماد ہے. یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیا نہیں کر لیا ہمیں ہرانے کے لیے. ووٹر لسٹیں چینج کر دیں، پولنگ کی جو ہماری اسکیمز تھیں وہ بدل دیں، اس کے بعد انہوں نے 5 لوگ ہمارے پنجاب میں ان کی نوٹیفائی نہیں کیا. آپ اور پھر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ہمیں آپ چھوڑ دیں، ہماری تنقید چھوڑ دیں. 7 کیسز جو ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے، الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، 7 کے 7 جب ہم ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں لے کے گئے وہ ریورس ہوئے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ باعث ان کا باعث ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اور یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کرنی کہ نہیں جی اسی کے تحت بھائی نہیں ہوتے. سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے نہیں ہونا آپ کے انڈر الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو پھر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو آئے ہی اسی لیے ہے کہ تمام پارٹیز کو آپ پہ اعتماد ہے اور آپ الیکشن جو کرائیں گے وہ رزلٹ سب ایکسیپٹ کریں گے. یہاں سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور پھر کل آپ دیکھیں مریم نواز شریف نے، رانا ثناءاللہ نے، مریم اورنگزیب نے، ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کی ایسے ترجمانی کی ہے جیسے یہ اصل میں الیکشن کمیشن کے امپلائی ہیں. ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ڈالتی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہیں غیر جانبدار نہیں ہے تو اس کو اسی کے اوپر جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے. فواد صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے چونکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. آئینی اور قانونی طور پر جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے، کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں راجہ ریاض تو ایک ڈمی ہے نا. راجہ ریاض تو جو وہ اپنا کئی دفعہ پروگراموں میں ڈمی بلا کے بٹھا لیے جاتے ہیں، وہ ایسے پوزیشن لیڈر تو ظاہر ہے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے تو کوئی آپ بات نہیں کر سکتے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب کیا. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو اسپیس دی ہے. ہم یہ حکومت کل گرانا چاہیں ہم گرا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بال اس وقت آپ کی کورٹ میں ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور اور مجھے امید ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اپنی سنجیدہ لوگوں کی بات سنیں گی اور وہ اس ایک فریم ورک کے تحت آگے بڑھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے الیکشن میں جائیں جس میں ایک پوری کوئی کسی کو مان ہی نہ رہا ہو. شہباز شریف اگر اسکندر سلطان صاحب کی جگہ فواد حسن کو یا احد چیمہ کو چیف الیکشن کمیشن لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس وقت آئینی اور قانونی آپشن کیا ہے کہ جس میں آپ کوئی ان سے مذاکرات کریں اور اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعظم اس کا انتخاب کر سکیں؟ اس کو کہتے ہیں ساری رات قصہ سنتے رہے، صبح اٹھ کے کہا ہیر مرتی ہے. میں گھنٹے سے یہی بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف فیصلہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اگلا فریم ورک طے کریں گے. چودھری صاحب آج شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی فارم فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. اتنے پورے اعتماد ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں فارم فنڈنگ اور ساتھ ہی وہ وہاں سے اسحاق ڈار صاحب واپس آنے کے لیے ڈاکٹرز نے انہیں کہہ دیا ہے. تو وہ تو پورے عرصہ مکمل کرنے کے لیے ریڈی ہیں. آپ واپس کیا جائیں گے پارلیمنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کو کریکٹ کر دوں، فورن فنڈنگ نہیں ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. ٹرمینالوجی جو ہے وہ آپ کی درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ سے مکمل ایگری کرتا ہوں. انہیں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا ہی نہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فنڈنگ کا بھی ساتھ فیصلہ کر دیں. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی تو اتنے ہی سالوں سے پینڈنگ ہے آپ کے پاس. یہ بھی تو الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کی فنڈنگ آپ روز ڈسکس کر رہے ہیں، دوسری پارٹیز کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر شہباز شریف صاحب ذرا اپنا دل بڑا کریں اور ٹویٹ کو تھوڑا سا بدل لیں، وہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا فیصلہ کریں لیکن ساتھ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا بھی فیصلہ کر دیں تاکہ سب کے سامنے بات آ جائے کہ کون کہاں سے پیسے لے رہا تھا. تو اسے عمران خان باضابطہ طور پر وزیر اعظم سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ لیکن نا یہ تو پہلے شہباز شریف جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ تو دے نا، پھر آپشنز دیکھتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، کس سطح پہ ہو سکتا ہے، کیسے آگے چل سکتا ہے. تھینک یو.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका इस मौके पर यह कहना था कि शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। हमने चंद दिन की मोहलत दी, ये खुद फैसला करें आम इंतखाबात की तरफ कब जाना है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाए। अहम खबर देंगे आपको, इमरान खान की नैब कवानीन में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन अयूब, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल जो इमरान खान के वकील हैं वो रोस्टम पर आए तो उनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सुमत बंजाल ने कहा कि आपने दरख्वास्त बहुत मेहनत से तैयार की है, जिस पर जो उन्होंने कहा था फया हारिस ने कहा कि हर तरमीम को देखना था कि इसमें क्या चीज़ गैर आईनी है, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर कानून ने तो हमें जुडिशल कमीशन के इजलास में मुझे बताया था कि हर तरमीम को जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और फैसलों की रोशनी में तैयार किया गया है, जिस पर फया हारिस ने कहा कि तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतसादिम तो हैं लेकिन इनके मुताबिक नहीं है। तमाम की तमाम जो ये तरामीम है इनको बजाय जो है बहुत उजलत में मंजूर किया गया है, ऐसा कहना था जस्टिस जाजुल हसन ने। इसके साथ साथ जो फया हारिस ने कहा कि अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो एंटी करप्शन कन्वेंशन को भी मद्देनजर रखना है। ज्यादा जो केसेस इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आमदन से जायद असासों के होते हैं, तरमीम के बाद किसी को फायदा पहुंचाने पर केस नहीं बनेगा। ये कहा फया हारिस ने। जब इस साथ उनसे ये भी दलाइल थी कि उसका जब तक इख्तियारात के इस्तेमाल करने वाला कुछ फायदा ना ले तो केस नहीं बन सकता। तहम सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि क्या अगर पार्लियामेंट कत्ल के जुर्म पर सजाए मौत को खत्म कर दे तो अदालत क्या कर सकती है, जिस पर फया हारिस के इस सवाल फया हारिस ने जवाब दिया कि उसको जो है वो अदालत जो है वो खत्म कर सकती है, क्योंकि बुनियादी मामला जो देखना है अदालत ने वो फंडामेंटल राइट्स का है। यही केस अप्लाई होता है इस केस में भी कि जो नैब तरामीम और या नैब कानून को खत्म करे अगर हुकूमत, तो अदालत को चैलेंज, अदालत में उसको चैलेंज इस बुनियाद पर किया जा सकता है कि जो बुनियादी हकूक है वो मुतासर न हो। इस वक्त भी केस की समाअत जारी है और जो अभी भी केस की समाअत जारी है। हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अयूब। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।